بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز۔ امام حسین اور کربلا سے متعلق حالات و واقعات آپ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، اور یہ سلسلے کی اگلی ویڈیو ہے۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم نے شام غریبہ کے حوالے سے معلومات آپ کو فراہم کی تھی۔ جس کتاب کے ریفرنس سے ہم یہ ویڈیوز بنا رہے ہیں اس کا نام ہے 14 ستارے، جس کے مصنف کا نام ہے الحاج سید نجم الحسن کراروی صاحب۔ شام غریبہ کے بعد کے کچھ مختصر حالات و واقعات آپ سے اس ویڈیو میں ہم عرض کریں گے۔ ویورز، اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو مزید آنے والی تاریخی اور معلوماتی ویڈیوز ملتی رہیں۔ شام غریبہ کے بعد اہل حرم، حسین کے اہل بیت، علی و فاطمہ کی بیٹیاں، رسول کریم کی نواسیاں بے مخنا و چادر، بے محمل اور بے اماری ناقوں پر سوار کر کے دربار کوفہ میں داخل کی گئیں۔ تقریباً ہفتہ بھر انہیں کوفے کے قید خانے میں رکھا گیا۔ اس کے بعد ان غریبوں کو بتاریخ 16 ربیع الاول ملک شام پہنچا دیا گیا اور وہاں بھی وہ 1 سال قید میں رکھی گئیں۔ پھر وہاں سے رہائی کے بعد آل رسول 20 صفر کو کربلا واپس آئیں، جہاں پر امام حسین کا چہلم منایا گیا، اور اس کے بعد 8 ربیع الاول یہ لٹا پٹا قافلہ وارد مدینہ منورہ ہوا۔ اس اجمال کی مختصر الفاظ میں تفصیل یہ ہے کہ 11ویں محرم کو شمر بن ذوالجوشن نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے کہا کہ اب تمہیں عورتوں اور بچوں سمیت دربار ابن زیاد میں چلنا ہوگا جو کوفے میں ہے۔ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میں ثانی زہرا سے پوچھتا ہوں۔ چنانچہ انہوں نے پھوپھی سے عرض کی، زینب بنت علی کو جلا لایا، لیکن فوراً بھائی کی وصیت یاد آ گئی۔ سر جھکا کر کہا، بیٹا ہر مصیبت برداشت کروں گی۔ اس کے بعد روانگی کا بندوبست شروع ہوا۔ بے محمل و اماری کے ناقوں پر برہنہ سر مقدورات عصمت و طہارت سوار کی گئیں۔ شہداء کے سروں میں سے کچھ کو صندوقوں میں بند کیا گیا اور کچھ کو نیزوں پر بلند کیا گیا، اور شہداء کے لاشوں کو زمین گرم پر چھوڑ کر قافلہ کوفے کے لیے روانہ ہوا۔ بازار کوفہ میں داخلے کے وقت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی فریادی آواز کو ماند کرنے کے لیے باجوں کی آواز کو تیز کیا گیا۔ بروایت حضرت زینب نے ماتم شروع کیا اور پھر ان کے ہاتھ پسے گردن باندھ دیے گئے۔ کوفے میں داخلہ ہوا۔ بازار کوفہ میں حضرت زینب، حضرت ام کلثوم، حضرت فاطمہ بنت الحسین اور حضرت امام زین العابدین نے زبردست تقریریں کی اور واقعہ کربلا پر بھرپور روشنی ڈالی۔ دارالامارہ کے دروازے پر سر مسلم بن عقیل لٹکا ہوا دیکھا گیا۔ ابن زیاد نے مختار کو قید خانے سے بلایا اور سر حسین تشت طلا میں رکھ کر ان کے سامنے لایا گیا۔ پھر چھڑی سے دندان مبارک امام حسین کے ساتھ بے ادبی کی گئی۔ 1 ہفتہ قید خانہ کوفہ میں مقدورات عصمت و طہارت کو قید میں رکھنے کے بعد حسینی قافلے کو شام کے لیے روانہ کر دیا گیا، جو باروایت 36 دن میں اور ایک روایت کے مطابق 16 ربیع الاول 61 ہجری وارد شام ہوا۔ جب شام کے پائے تخت یعنی دمشق میں جہاں یزید کا دربار لگتا تھا داخلے کا موقع آیا تو 3 دن تک اس قافلے کو باب الساعت پر ٹھہرایا گیا، کیونکہ دربار کے سجنے میں 3 دن کی ضرورت باقی تھی۔ پھر دربار میں داخلہ ہوا۔ ہزاروں کرسی نشین آل محمد کی مقدورات کا تماشا دیکھنے کے لیے جمع تھے۔ یزید نے حضرت زینب سے کلام کرنا چاہا، جناب فضہ نے مزاحمت کی۔ پھر یزید کی تانا زنی پر بنت علی نے دکھ درد سے بھرے ہوئے الفاظ میں زبردست تقریر کی۔ دربار میں ہلچل مچ گئی۔ مقدورات عصمت و طہارت کو ایسے قید خانے میں بھیج دیا گیا جس میں دھوپ اور شبنم سے بچاؤ کا کوئی انتظام نہ تھا۔ پھر امام زین العابدین نے مسجد دمشق میں ایک یادگار خطبہ دیا جو اذان کے ذریعے سے منقطع کرا دیا گیا۔ الغرض یہ حسینی قافلہ تقریباً 1 سال اسی قید خانے میں پڑا رہا۔ اسی دوران میں حضرت سکینہ کا انتقال بھی ہو گیا۔ کتب مقاتل سے قید خانے میں ہندہ زوجہ یزید کے آنے کا بھی نشان ملتا ہے۔ طویل مدت گزرنے کے بعد یہ قافلہ رہا کیا گیا۔ ایک خالی مکان میں مقدورات و طہارت نے 1 ہفتہ نوحہ اور ماتم کیا اور شام کی عورتوں سے تعزیت قبول کی۔ پھر بشیر بن جزلم کی رہنمائی میں یہ قافلہ 20 صفر سن 62 ہجری کو وارد کربلا ہوا۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری جو صحابی رسول اور قبر رسول کے پہلے مجاور تھے، انہوں نے فریاد و فغاں کی حالت میں انتہائی رنج و غم کے ساتھ اس قافلے کا استقبال کیا۔ حضرت زینب نے قبر امام حسین پر اپنے آپ کو گرا دیا۔ بروایت 3 دن تک فریاد و فغاں اور نوحہ اور ماتم کے بعد یہ قافلہ مدینہ کو روانہ ہوا۔ قریب مدینہ قافلہ ٹھہرا۔ بشیر نے خبر غم اہل مدینہ تک پہنچائی۔ جوق در جوق اہل مدینہ قافلے کے مستقر پر سر و پا برہنہ روتے پیٹتے جمع ہو گئے۔ محمد حنفیہ بھی آئے
عبداللہ بن جعفر بھی آئے اور ام سلمہ بھی آئیں۔ ام سلمہ کے ایک ہاتھ میں فاطمہ صغریٰ کا ہاتھ تھا اور ایک ہاتھ میں وہ شیشی تھی جو رسول خدا دے کر گئے تھے اور جس میں کربلا کی مٹی خون بن گئی تھی۔ قافلہ داخل مدینہ ہوا۔ حضرت ام کلثوم نے مرثیہ پڑھا جس کا ترجمہ کچھ یہ ہے: اے ہمارے نانا کے مدینے، تو ہمیں قبول نہ کر، ہم یہاں حسرتوں، مصیبتوں اور اندو غم کے ساتھ واپس آئے ہیں۔ مدینے میں داخلے کے بعد روضہ رسول پر بے پناہ فریاد و فغاں کی گئی۔ 15 شبانہ روز بنی ہاشم کے گھروں میں چولہا نہ جلا۔ اس واقعہ ہائلہ کے بعد حضرت امام زین العابدین 40 سال زندہ رہے اور شب و روز گریہ اور زاری فرماتے رہے۔ یہی حال حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم اور فاطمہ صغریٰ اور دیگر تمام شرکائے گرداب مصائب کا رہا تا زندگی ان کے آنسو خشک نہ ہوئے۔ اللہ اکبر۔